بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام یا ابا عبداللہ، سلام شہیدان کربلا، سلام اسیران کربلا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جناب سب کو آپ کو پتہ ہوگا محرم کے دن جا رہے ہیں۔ مسلمان دنیا میں کہیں بھی موجود ہوں، چاہے وہ شیعہ ہوں سنی ہوں، ان دنوں کا احترام کرتے ہیں۔ ان دنوں میں خاص قسم کی مجالس کا اہتمام کیا جاتا ہے، عبادات کی جاتی ہیں، گھر گھر میں مجالس، لنگر، نظر و نیاز کا اہتمام ہوتا ہے۔ ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق لنگر، نظر و نیاز، سبیل وغیرہ کا اہتمام کرتا ہے۔ تو آج ہماری بھی کوشش ہے، ہمارے خاندان کی جو بڑی محافل وغیرہ ہوتی ہیں، بڑے جو لنگر ہوتے ہیں وہ مختلف جگہوں پہ ان دنوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے گھر کی آج محفل تھی، قرآن خوانی ہم لوگوں نے کروائی۔ امام حسین علیہ السلام کی نظر نیاز اور سبیل لگانے کا آج ارادہ تھا، تو آج میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ سبیل تو ہر گھر میں ہی لگتی ہے، اور تمام مسلمانوں کو پتہ ہے کہ سبیل لگانے کا مقصد صرف شربت بنانا اور بانٹنا نہیں ہوتا، اس کے پیچھے بہت بڑی تلخ داستان ہے جس نے آج تک اسلام کو زندہ رکھے ہوا ہے۔ تو اصل میں محرم کی 7 تاریخ کو جب شہیدان کربلا پر پانی بند کر دیا گیا، اور امام حسین علیہ السلام جب علی اصغر کو لے کر یزیدی لشکر کے پاس گئے اور کہا کہ یہ بچہ پیاسا ہے، تم سے پانی مانگتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اپنی پیاس بجھانے کی خاطر اس بچے کا نام لیتے ہو، یہ بچہ تو معصوم ہے، اس کو کیا پتہ، یہ تو ماں کا دودھ پیتا ہوگا، اس کو پانی کا کیا پتہ۔ تو امام حسین علیہ السلام نے بچے کو اٹھایا اور کہا کہ حجت بات تمام کے طور پر انہوں نے مانگا، اگر وہ چاہتے تو دریا ان کے پاس آ جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا اس وقت حکم ایسا تھا، انہوں نے اس وقت کو تسخیر کرنا تھا، اور انہوں نے دوبارہ سے ان سے پانی مانگا اور کہا کہ یہ بچہ پانی مانگتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس بچے سے کہو خود مانگے۔ جب شہزادہ علی اصغر تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری اور اس بات کی تصدیق کی کہ وہ سچ میں پیاسے ہیں، لیکن یزیدی لشکر نے ان پر رحم نہ کیا، ان کی پیاس بجھانے کے بجائے، ان کو 2 گھونٹ پانی دینے کے بجائے ان کو اس خنجر سے، اس ترکلے سے شہید کیا جو اس وقت جانوروں کو ذبح کرنے، مارنے کے طور پر، شکار کرنے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، اور شہزادہ علی اصغر کو شہید کر دیا گیا۔ افسوس کہ جب شہزادہ علی اصغر کا خون حسین علیہ السلام نے آسمان کی طرف پھینکا تو وہ چیخ اٹھا کہ مت پھینکنا، قیامت تک آسمان سے خون نہیں برسے گا۔ جب زمین کی طرف جانے لگا تو زمین نے چیخنا شروع ہو گئی کہ میری طرف خون کو مت آنے دینا، قیامت تک یہاں سے سبزہ نہیں ہوگے گا۔ پھر امام حسین نے علی اصغر کے خون کو اپنے کپڑوں پر، چہرے پر مل لیا اور ان کو گرم ریت کے سپرد کر دیا، لیکن یزیدی لشکر کو پھر بھی رحم نہ آیا، اور اس نے باقی ساروں کو بھی اس طرح باری باری شہید کیا۔ تو ان کے دکھ میں، ان کی یاد میں، اس کو تازہ کرنے کے لیے ہر سال ہم لوگ کہ وہ اتنی بڑی شہادت اور اتنی بڑی قربانیاں دے کے گئے ہیں کہ اسلام اسی وجہ سے آج زندہ ہے۔ شاید یہ قربانی نہ ہوتی تو ہم سب کچھ بھول چکے ہوتے۔ تو ہم لوگ لنگر کا اہتمام کرتے ہیں، نظر نیاز لگاتے ہیں، سبیل لگاتے ہیں، خاص طور پہ شہزادہ علی اصغر اور بی بی سکینہ جو سب سے چھوٹے تھے وہاں پر کربلا کے شہیدوں میں سب سے چھوٹے تھے، ان کی دکھ کو سامنے رکھتے ہوئے سبیل کا اہتمام کرتے ہیں، اور لنگر اس وجہ سے کہ حسین اور علی کا وہ در جہاں پر کبھی بھی کوئی بھوکا نہ واپس گیا۔ حضرت علی خود اکثر پانی میں روٹی، سوکھی روٹی ڈبو کر کھا لیا کرتے تھے، حالانکہ یہ نہیں کہ وہ غریب تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس جہان کی تخلیقات تمام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کی، کیونکہ اس لیے ان کو وجہ وجود کائنات کہا جاتا ہے کہ محمد کے عشق میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا۔ لیکن وہ سادہ زندگی بسر کرنا چاہتے تھے، انہوں نے بادشاہت نہیں مانگی، وہ صرف دین کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے بھیجے گئے، اور انہوں نے وہی کام کیا، اور ان کی نسلوں نے، ان کی اولاد نے بھی وہی کام کیا۔ خود بادشاہت کی طرح، بادشاہوں کی طرح زندگی نہیں گزاری، سب کچھ پاس ہوتے ہوئے بھی فقیروں کی طرح سے زندگی گزاری، اور اپنا سب کچھ غریبوں میں اور ضرورت مندوں میں بانٹتے تھے۔ حضرت علی کی در پہ جو کوئی آتا تھا آپ اس کو خالی بھوکا نہیں جانے دیتے تھے، خالی پیٹ نہیں جانے دیتے تھے، پیاسا نہیں جانے دیتے تھے۔ حالانکہ دشمن بھی آپ کے در پہ آتے تھے تو آپ اس کو پانی اور خوراک دے کے بھیجتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کے بھی در کا یہی حال تھا کہ دشمن بھی ان کے دسترخوان سے بھوکے نہیں جاتے تھے۔
تو یہ اس دکھ میں بانٹا جاتا ہے کہ جب ان پر اس طرح کا وقت آیا کہ آخر میں ان کو بھوکا اور پیاسا اس دنیا سے جانا پڑا، اللہ کی راہ میں انہوں نے قربانی دی، کسی سے شکوہ نہ کیا، کسی سے شکایت نہ کی، حالانکہ ان کے پاس جن، بھوت، پرندے، فرشتے، انبیاء، ہر چیز آئی تھی کہ اگر آپ ہمیں حکم کریں تو ہم ان سب لوگوں کو تہس نہس کر دیں اور ریت کے ذروں میں ان کو اس طرح سے مسل دیں کہ یہ اپنے آپ کو ڈھونڈ نہ سکیں، لیکن آپ نے ایسا کچھ بھی نہیں ہونے دیا، حتیٰ کہ جب آپ کو شہید کر دیا گیا تو آپ کے لاشوں کو مسمار کیا گیا، آپ کے لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، شہادت تک ان کو بھی سکون نہ آیا، اس کے شہید ہونے کے بعد بھی آپ کے لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے اور آپ کی لاشوں کو 72 تن شہید کی لاشوں کو مسمار کیا گیا۔ تو اس دکھ کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہم لوگ مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ہمارا چھوٹا ننھا شہزادہ غلامان علی اصغر، خدا تعالیٰ مجھے، میری آل اولاد کو، میرے اہل و عیال کو، میرے خاندان کو روز محشر غلامان محمد و علی و حسنین میں سے اٹھائے، آمین یا رب العالمین۔ تو میں بات کر رہی تھی کہ اس دکھ کو ہم لوگ مد نظر رکھتے ہوئے یہ لنگر، نظر و نیاز، اس طرح کی محافل کا اہتمام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان شہیدان کربلا کے مصائب، ان کی تکلیفات کے صدقے میں ہم لوگوں کی مشکلیں آسان کرے، ہماری آل اولاد کو اس رستے پر چلنے کی ان جیسا صبر، ان جیسی اطاعت، ان جیسی وفا توفیق عطا فرمائے۔ غازی عباس جو خود حضرت علی کے شہزادے تھے لیکن وفا کے حد کے حسین کے سامنے غلاموں کی طرح زندگی گزار دی۔ یہ علی اصغر کا جھولا ہے جی، جو ان کی محبت میں اور ان کے احترام میں سجایا جاتا ہے کہ جن کی شہادت کے بعد ان کا رخسار تک ان کی والدہ کو نہ دکھایا گیا کہ وہ شاید برداشت نہ کر پائیں، کیونکہ ان کے سر کو اتنے ظلم سے شہید کیا گیا، ان کی گردن کو، کہ وہ دکھانے کے قابل ہی نہ تھے، اور اگر ان کو خیموں میں لے کے جایا جاتا تو پیچھے جو تمام بچے تھے وہ چیخ و پکار شروع کر دیتے۔ ظاہر ہے ایک ظلم کی حد تھی، اور امام حسین ایسا نہیں چاہتے تھے کہ بچوں میں کسی قسم کی دہشت یا خوف پھیلے۔ تو یہ ان کا جھولا ہے، اور اس بار یہ جھولا جہاں پہ سجایا گیا تھا یہ بالکل وائٹ کپڑا تھا، اس پر کوئی خون داغ وغیرہ دھبا نہیں تھا، لیکن جب اس جھولے کی حاضری کا ٹائم ہوا تو اس کو بعد جب اس کو شہید کرنے کا وقت ہوا تو جیسے ہی اس کو چادر اس سے اٹھائی گئی تو دیکھا گیا تو اس پر یہ خون کے دھبے لگے ہوئے تھے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ اس کا کیا مقصد تھا، اس کو کیا کہا جائے کیا نہ کہا جائے، لیکن یہ سچ میں پہلی بار میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس سے پہلے اس طرح کی باتیں کی جاتی تھی، لیکن ہر بار ہر چیز پہ میں آنکھ بند کر کے یقین نہیں کرتی۔ یہ تو میری آنکھوں دیکھے، میں پاس بیٹھی ہوئی تھی، ہم لوگ پڑھائی وغیرہ کر رہے تھے، اور جب اس کو باہر لے کے جایا گیا جھولے کو واپس لا کے جب اس کو شہید ہم لوگ کرنے لگے تو جیسے ہی اس کا کپڑا وغیرہ اٹھایا تو اس پر یہ خون تھا، جس کی وجہ سے پھر ہم لوگوں نے عالموں سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ تسبیحیں وغیرہ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے معافیاں وغیرہ مانگیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس کو کیا نام دیا جائے، معجزہ کہا جائے، کیا کہا جائے۔ تو چلے جی، یہ ذکر میں کر رہی تھی کہ ہر بندہ ذکر ہم کرتے ہیں کہ 72 تن شہید، 72 تن شہید، 72 تن شہید، صرف گنتی کر دینا، بول دینا آسان ہے، لیکن جب آپ کے گھر میں سے 5-7 لاشیں آپ کے عزیزوں کے، چھوٹوں کے، بڑوں کے، بچوں کے سر کچلے ہوئے، جسم کاٹے ہوئے، گردنیں اتری ہوئی آپ کے سامنے جب آتے ہیں تو آپ برداشت نہیں کر پاتے، اور یہ تو 72 تن شہید تھے، حسین کے گھرانے کے، خاندان کے، وفاداروں کے، جن پر ظلم صرف شہادت تک ہی نہیں کیا گیا، ان کی شہادت کے بعد ان کی لاشوں کو کچلا گیا، پھر ان کے سروں کو علیحدہ کیا گیا، پھر ان کو نیزوں پر چڑھایا گیا اور ان کو شام کی گلیوں گلیوں میں پھرایا گیا۔ ظلم کی انتہا ہے۔ اسی ظلم کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ ہماری نسلوں کو صبر دے، استقامت دے، آئندہ کے وقت میں اگر دین پر کوئی ظلم ہوتا ہے تو اس میں ان کو کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما، امام حسین جیسا جگر دے، غازی عباس جیسی وفا دے،
اور ہمارے اولاد کو ان کے عشق میں گرفتار کر اور اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر احسن طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم لوگ ناقص العقل ہیں، جو سنتے ہیں وہی کرتے ہیں، لیکن جس پر گزرتی ہے وہی جانتا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کاظمی سید بنایا، کاظمین میں سے ہیں، تو شکر ہے خدا کا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ وہ حق اور سچ کی راہ پر تھے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں پر کو بھی اس راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھنے کا شکریہ۔